اور جس چیز کو میں مصیبت سمجھ رہی تھی وہ میرے لیے رحمت کس طرح بنی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بدل کر اور پلٹ کر رکھ دیا۔ میں نے کیوں رشتے سے انکار کیا تھا، مجھے لوگوں نے تنہا کر دیا ہے، لوگوں کو میرا یہ ڈیسیجن صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہیں، آپ استغفار کو، دھیرے دھیرے میں ڈپریشن سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف کو دور فرما دیا، اور کچھ ہی وقت گزرے تھے کہ دھیرے دھیرے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنی جرنی بتائی تھی کہ میں دین کی طرف کس طرح آئی، میری زندگی میں جو ہے وہ پہلے دین تھا یا نہیں تھا، یا پھر میں کیسے ماحول میں پیدا ہوئی، کیا کچھ تھا میری زندگی میں، کیا واقعات ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اپنے فرسٹ ویڈیو میں جو پارٹ 1 ہے اس کا، اس میں نے ساری چیزیں بتائی تھی، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اسے جا کر ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پارٹ 2 دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹ آئے، کیونکہ میں اس میں آپ کو اپنی وہ جرنی بتانے جا رہی ہوں جس میں میں نے کیا کیا دعائیں کی تھی۔ میں تہجد کی جرنی بھی شیئر کروں گی جس میں میں نے کیا دعائیں کی اور اللہ کے کرم سے میری کون کون سی دعائیں قبول ہوئی، اور جس چیز کو میں مصیبت سمجھ رہی تھی وہ میرے لیے رحمت کس طرح بنی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بدل کر اور پلٹ کر رکھ دیا۔ میں ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اس لیے نہیں، مجھے رشتہ ٹوٹنے سے زیادہ اس بات کا بھی غم تھا کہ لوگوں نے، ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اس لیے نہیں، مجھے رشتہ ٹوٹنے سے زیادہ اس بات کا بھی غم تھا کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میں تنہا ہو گئی تھی، اس لیے کیونکہ لوگوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب میری شادی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ باتیں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی، اور اب جا کر میں نے رشتے سے انکار کیا۔ مجھے بھی اس وقت نہیں سمجھ آیا تھا کہ میں نے کیوں رشتے سے انکار کیا تھا، یا پھر آخر ایسا ریزن کیا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا ریزن بھی نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آخر کیوں میں نے رشتے سے انکار کیا، کیوں میں نے گھر والوں کی اتنی ناراضگی مول لی، سب کچھ مجھے بہت برا سا لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، بس کبھی کبھی جو میری سسٹر ہے وہ مجھے کچھ کھانے پینے کو لا کر دے دیتی تو ٹھیک، ورنہ میں کچن تک نہیں جاتی تھی کہ مجھے کچھ کھانا ہے، یا کچھ بھی اس طرح کچھ بھی نہیں تھا۔ میری حالت یوں ہو گئی تھی کہ جیسے ایک زندہ لاش ہوتا ہے نا، اس طرح ہو گئی تھی، کیونکہ انسان کو جب لوگ تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور بہت زیادہ تانے یہ وہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو انسان کچھ بھی نہیں سمجھ آتا۔ لیکن اس وقت وہ جو ہوتا ہے نا کہ میرے لیے ڈپریشن کا ٹائم تو تھا، لیکن وہی میرے لیے بہترین وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت ہدایت دی۔ میں اپنے فون میں صرف اور صرف عالم علماء کو سنتی تھی، اور اللہ کے کرم سے میں نے اس وقت جو سنا، میں ان لوگوں کو سننے لگی کہ مجھے جب کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ توحید ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہوتا کیا ہے، غیروں کے آگے سجدہ کرنا ہوتا کیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ 3 مہینہ جو ہے وہ میرے لیے رحمت تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ میں اس وقت پہ دھیرے دھیرے کر کے بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی اس مصلحت کا بھی سمجھ میں آ گیا کہ میری زندگی میں اتنی تکلیفیں آئی ہیں یا یہ جو دکھ آیا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ میں اس وقت پہ استغفار کی مجھے ایک ویڈیو ملی تھی جو مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ سارے غم بھی دور کر دیتا ہے، مصیبتوں سے بھی نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، تو میں کثرت سے استغفار کرتی تھی، اور اس وقت میں رات بھر ٹینشن سے سوتی بھی نہیں تھی، تو میں تہجد پڑھنے لگی تھی۔ اور تہجد میں پتہ ہے میں نے کیا دعائیں کی تھی کہ اللہ، مجھے یہ رشتہ، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا انکار کیا، کیوں انکار کیا، آپ کی مصلحت آپ ہی جانیں، لیکن مجھے لوگوں نے تنہا کر دیا ہے، لوگوں کو میرا یہ ڈیسیجن صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن مقدر میں تو جس سے شادی لکھی ہوتی اسی سے ہوتی ہے نا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ مجھے ایسا رشتہ عطا کر جو بہت دیندار ہو، میری شادی دیندار لڑکے سے ہو۔ میں نے یہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ دوسری چیز میں نے مانگی کہ آج جو لوگ مجھ پہ ناراض ہو رہے ہیں نا اس رشتے کو انکار کرنے کی وجہ سے، مجھے ایسا رشتہ عطا کرنا کہ کل کو اس رشتے کو ہر کوئی تعریف کرے۔ مطلب یوں کہتے ہیں نا کہ چاند کی جیسے لوگ تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے رشتے کی ہر کوئی تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، آج جتنی ڈپریشن میں ہوں نا، مجھے نہیں پتا کہ یہ رشتہ کیوں ٹوٹا ہے، لیکن آپ کی مصلحت تھی۔ میں توبہ کرتی ہوں، اگر یہ میری غلطی ہے تو میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں ہر وقت تہجد میں ہر رات یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ، جتنا لوگ آج مجھے تانا دے رہے ہیں یا پریشان کر رہے ہیں،
کل کو یہی لوگ تعریف کرے، یہی لوگ ناز کرے میرے لیے جو رشتہ آئے، اور اب یقین نہیں کریں گے کہ کچھ 1 سال گزرے ہوں گے، دھیرے دھیرے میں ڈپریشن سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف کو دور فرما دیا، اور کچھ ہی وقت گزرے تھے کہ دھیرے دھیرے کر کے میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے، جبکہ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اب تو تمہارے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ تمہارا رشتہ لگ چکا ہے اور رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے رشتہ ٹوٹتا تو لڑکیوں کی زیادہ بدنامی ہوتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے، اللہ کی قدرت جب چاہے، اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرنا چاہے تو کوئی ہوتا نہیں ہے کہ وہ اس کو روک لے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت سارے رشتے بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو مقدر میں لکھا تھا، اللہ کا شکر، میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دیندار شخص میری زندگی میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون والی زندگی عطا کی۔ اور جب میرا نکاح ہوا، ہر ایک رشتہ دار اور ہر ایک شخص اس بات کی تعریف کر رہا تھا کہ الحمدللہ دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ تمہارے لیے جو وہ پچھلا رشتہ تھا نا، اس سے بہترین رشتہ تمہیں ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو تم۔ اور ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ سمجھ میں آئی نا، اللہ کا شکر ہے کہ اب میں مکمل توحید پہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی مجھ سے توحید نہ چھینے، مجھ سے توفیق نہ چھینے۔ اور اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ جہاں میرا رشتہ ہو رہا تھا نا، اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ وہ لوگ شرک کرنے والے تھے، وہ مزاروں کو جاتے تھے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ان کے گھر میں اگر اولادیں نہیں ہوئی تو ان کو باباؤں کے پاس لے جاتے تھے، اور میرے سسرال میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں بین ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ایک تعویذ، کوئی ایک دھاگا تک نہیں پہنتا۔ اور سب سے بڑی پوائنٹ والی بات پتہ ہے کیا اس میں، کہ میرے سسرال والے جو ہے وہ جماعت سے تھے، لیکن میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکمل توحید پہ ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسرال آ کر توحید پہ ہوئی، میرے جو 3 مہینہ وہ جو بیڈ پہ گزرے ہیں نا، اس پہ میں مکمل توحید پرست ہو گئی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اندھوں کی طرح یقین کہتے ہیں نا، وہ ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اللہ سے جو مانگوں اللہ مجھے دے دے گا، اللہ نے الحمدللہ دیا، اللہ نے مجھے بہت نعمتیں دی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت نعمتیں دی۔ آج مجھے بھی لگتا ہے کہ اس لڑکے کے پاس پیسہ بہت تھا جس سے میرا رشتہ ہو رہا تھا، اس کے سسرال والے میرے مطلب جو ان کے گھر والے وہ رچ بھی بہت تھے، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ میرے شوہر الحمدللہ ایک وقت کا نماز نہیں چھوڑتے، اب وہ لڑکا مکمل نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ تھی اللہ کی مصلحت۔ اب مجھے اللہ کی مصلحت سمجھ میں آئی ہے، اور اللہ نے الحمدللہ میری تہجد کی جو جرنی تھی، تہجد میں جو میں نے دعائیں کی تھی کہ اللہ مجھے دیندار لڑکا دے، اللہ نے مجھے مکمل دیندار لڑکا دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پلیز ایسا رشتہ دینا کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے، اور جس طرح چاند کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور یقین مانے کہ اتنی تعریفیں ہوئی ہیں اس رشتے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑی بنائی ہے، بہت اچھی جوڑی بنائی ہے ماشاءاللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیز ممکن ہوا ہے۔ اور وہاں پہ میرا رشتہ ہوا جہاں سے انسان کبھی سپنے بھی نہیں سوچ سکتا تھا، مطلب بالکل انجان لوگ، نہ ہم لوگ یہ لوگ کو کبھی جانتے تھے، نہ یہ لوگ ہمیں کبھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذریعے بنائے کہ وہاں میرا رشتہ ہوا جہاں ہم نے کبھی خواب میں سوچا بھی نہیں تھا، یا ان لوگوں نے بھی، میرے سسرال والوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان لوگوں کی شادی نا، ان کے گھروں کی شادیاں جو ہے زیادہ تر لوکل ہوتی ہیں، لیکن میرا رشتہ باہر جا کر انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ملانے والا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دونوں توحید پہ ہے۔ اور اب سب سے بڑی چیز یہ ہے نا کہ میں توحید پہ ہوئی، میں دھیرے دھیرے اپنے پورے گھر والوں کو توحید سکھا رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ توحید پہ ہے۔ وہ ویسے بھی میرے گھر والے یا غیر اللہ کو ہم لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن کیوں نہیں کرنا چاہیے اس بات کی اہمیت پتہ نہیں تھی۔ اللہ ایک واحد ذات ہے جس کی عبادت کہ جو عبادت کے لائق ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو بہت مکمل طریقے سے پتہ نہیں تھی، لیکن آج میں شرک کے سخت خلاف ہوں، بدعت کے سخت خلاف ہوں، اور یہ ساری چیزیں میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں۔ ایک وقت کی نماز ضائع نہیں کرنی چاہیے، نہیں چھوڑنی چاہیے، اب شادی میں ہو، پارٹی میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے میں اپنے گھر والوں کی اس کی اہمیت بتاتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی جو میری بہنیں جو ہیں شادی پارٹی وغیرہ میں نماز چھوڑ دیا کرتی تھی، یا مجھ سے کبھی چھوٹ جایا کرتی تھی، آج اگر ہم جنگلوں میں بھی ہونا تو ہماری نمازیں ضائع نہیں ہوتی، نہ میری بہنوں کی، نہ میری امی کی، نہ میری کسی کی نہیں ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہیں نا، آپ استغفار کو لازم پکڑیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اور میں اس کی جیتی جاگتی مثال ہوں آپ کے سامنے. میں کہاں زندہ لاش بنی ہوئی تھی، آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہوئے، تہجد پڑھا کرے اور یقین کے ساتھ تہجد میں دعائیں کرے. تو وہ چیزیں جو آپ کبھی سوچتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کے لیے آپ کے لیے وہ بھی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ کے لیے ایسے میریکلز اسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیو لاتی رہتی ہوں. آپ ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.